اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت بڑھانے میں پاکستان کا قصور نہیں، لیکن پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دنیا آگے آئے اور پاکستان کی مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر سکھر پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سکھر ایئرپورٹ پر سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سکھر سے ضلع جعفر آباد کی تحصیل اوسطی محمد پہنچے، جہاں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ سیکریٹری جنرل نے سیلاب سے تباہی کو تصور سے باہر قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے قرضوں کی واپسی میں پاکستان کی مدد کا بھی مطالبہ کیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی آپریشن جاری۔ ایئر فورس کی ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے ضرورت مند خاندانوں میں کھانا اور ضرورت کی دیگر اشیاء تقسیم کی۔ ملک میں مزید 5 افراد سیلاب کے باعث زندگی کھو بیٹھے۔ اموات کی تعداد 1396 ہو گئی۔ منچر جھیل میں کرم پور بچاؤ بند کو بھی کٹ لگا دیا گیا۔ 7 کی 10 یونین کونسل زیر آب آ گئیں۔ متحدہ عرب امارات سے مزید 2 طیارے امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ نواب شاہ ایئرپورٹ پر سیلابی پانی جمع ہونے سے ایئرپورٹ کو 25 ستمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں JIT نے ایک بار پھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو طلب کر لیا۔ عمران خان پولیس کی JIT کے سامنے آج بھی پیش نہ ہوئے۔ JIT کی جانب سے عمران خان کو پیشی کا نوٹس بھجوایا گیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے نیشنل بینک میں موجود مزید 13 اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کی جانب سے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ FIA نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت نہیں کی۔ چیئرمین PTI عمران خان کی کال پر ملک بھر میں آج پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے کارکن اور عوام ملک بھر میں 36 مقامات پر جمع ہوں گے۔ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام شام 7 بجے باہر نکلیں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا آج گوجرانوالہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ۔ عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی زیر صدارت اہم اجلاس، سینئر قیادت کی جانب سے اہم فیصلے۔ PTI نے اسلام آباد میں عائد دفعہ 144 کے نفاذ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب پارٹی نے عمران خان کی تقریر کی براہ راست نشریات نہ ہونے کے معاملے کو بھی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دور میں محکمہ مواصلات میں ہونے والی خلاف ضابطہ ترقیوں کا نوٹس لے لیا۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیف انجینئر کے عہدوں پر تعیناتی کی منظوری کا ریکارڈ اور ترقی پانے والے افسران کی سینیورٹی لسٹ بھی طلب کر لی۔ نیب نے چیف سیکریٹری پنجاب سے C&W میں آؤٹ آف ٹرن ترقیوں کا ریکارڈ 13 ستمبر کو طلب کر لیا۔ FIA نے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ FIA کے مطابق PTI فائنانس سیکریٹری سردار اظہر، عاطف خان اور جمال انصاری کو 13 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ FIA نے سینئر نائب صدر ارشد داد اور سراج احمد کو 14 ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ کامران ٹیسوری کی واپسی سے MQM پاکستان میں پھر سے پھوٹ پڑ گئی۔ رابطہ کمیٹی نے کامران ٹیسوری کو ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر بحال کیا، جس کے بعد پارٹی میں اختلافات سامنے آ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کے کیس میں التوا مانگنے پر عمران خان پر 5000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن عدالت میں عمران خان کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف ہرجانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خواجہ آصف کے وکیل کی عمران خان کے بیان پر جرح مؤخر کرتے ہوئے کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کنگ چارلس سوئم نے باقاعدہ طور پر برطانیہ کی بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ سینٹ جیمز پیلس میں کنگ چارلس سوئم کی منصب سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ ایکسیشن کونسل نے کنگ چارلس کی بادشاہت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ فائنل کے لیے پاکستانی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان۔ سری لنکا کے خلاف سپر 4 میچ میں شاداب خان اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا اور ان کی جگہ حسن علی اور عثمان قادر کو پلینگ 11 میں شامل کیا گیا۔ سپر 4 کے آخری میچ میں سری لنکا پاکستان کو شکست دے چکا ہے۔